دل نادان کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے جب نایاب کو جمیلہ کال کرتی ہے کہ میں اور حیدر گھر میں بالکل اکیلے ہیں، تم چاہو تو آؤ اور حیدر کو دیکھو۔ حیدر بھی تمہارے لیے بہت تڑپ رہا ہے اور میرا تو آپ پہ دل دکھتا ہے کہ آپ ایک ماں ہو اور آپ کو اپنا بیٹا دیکھنے کا بہت دل کرے گا۔ نایاب جمیلہ کو کہے گی کہ اگر گھر والوں کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو تمہارے لیے مشکل ہی نہ کڑی ہو جائے۔ جمیلہ کہے گی کہ نہیں بی بی جی، آپ میرے بارے میں نہیں سوچیں، میں کچھ نہ کچھ جھوٹ بول لوں گی، آپ بس اگر حیدر سے ملنا چاہتی ہو تو آ جاؤ۔ اب نایاب معصوم کو کیا پتا ہوگا کہ یہ سب تو تانیہ کا ایک نیا پلان ہوگا جس میں وہ نایاب کو پھنسانا چاہتی ہے۔ نایاب اپنی دادی کو کہے گی کہ دادی پلیز مجھے حیدر سے ملنا ہے، مجھے روکے مت۔ اس کی دادی روکنے کی کوشش کرے گی لیکن ماں کی تڑپ کو دیکھ کر دادی کا بھی دل تھوڑا سا موم ہو جائے گا اور ایک سستی سی اجازت دے دے گی کہ بیٹا میرا تو دل گھبرا رہا ہے لیکن اگر تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، لیکن جلدی سے واپس آنا، زیادہ دیر مت لگانا۔ نایاب جب حیدر کو ملنے جائے گی تو تڑپ کر اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لے گی اور بہت روئے گی، اپنے بیٹے کو بہت چومے گی اور ممکن ہے کہ جمیلہ اسے کہے کہ تم اگر چاہو تو حیدر کو گھر بھی لے کے جا سکتی ہو، لیکن نایاب ڈر جائے گی زاویار کے خوف سے اور کہے گی کہ نہیں، بس ادھر ہی ملنا تھا، دیکھ لیا، یہیں کافی ہے۔ یہاں سے نایاب کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ تانیہ شور مچا دے گی کہ نایاب گھر میں گھس گئی ہے اور وہ مزید زاویار کا دل اس کی طرف سے خراب کرے گی۔ ادھر نگہت اور نگہت کا شوہر وہ نایاب کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہ خلا لے لی جائے کیونکہ زاویار بہت ضدی ہے، اب وہ دوبارہ نایاب کو رکھنے پر کبھی بھی رضامند نہیں ہوگا اور ہم نایاب کے لیے خلا لیں گے تو اس کی کہیں اور شادی کروا دیں گے۔ نایاب انہیں کہے گی کہ مجھے اب زاویار کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو بس صرف اپنے بیٹے کے ساتھ سروکار ہے۔ جب خلا کے پیپر زاویار کے گھر پہنچا دیے جائیں گے تو زاویار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور تانیہ یہاں پر بھی باز نہیں آئے گی، وہ زاویار کے کان بھرنا شروع ہو جائے گی اور کہے گی کہ بس میں نہ تمہیں کہتی تھی کہ وہ تم سے کبھی محبت اس نے کی ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ جنید سے عشق کرتی ہے۔ اب دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نایاب کو طلاق دے دو، تم نہیں مانے، اب دیکھو نا، اس نے گھر خلا کے پیپر بھیجے اور اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو آپ کی کتنی بڑی بے عزتی ہوگی کیونکہ آپ کوئی عام بندے نہیں ہیں، پاکستان کے نامی گرامی شخصیت میں سے ایک نام ہے کیونکہ زاویار اور غضنفر بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں پاکستان کے۔ تانیہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہوئے زاویار کے کان بھرنا شروع کرے گی اور زاویار بھی اس کے کسی نہ کسی باتوں میں تھوڑا بہت آ بھی جائے گا۔ دوسری طرف زاویار کے اوپر اس کے ماں باپ بھی پریشر ڈال رہے ہوں گے، اسپیشلی اس کے ابو، کہ تم نایاب کو طلاق دے دو اور ہم تمہاری کہیں اور شادی کر دیں گے۔ اور یہ بات سمجھ سے بالکل بھی باہر ہے کہ جب جنید کے ساتھ تانیہ کے پورے ثبوت موجود ہے تو وہ ان ثبوتوں کا آخر کیا کرے گا؟ اچار ڈالے گا؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان ثبوتوں کو کب گھر والوں کے سامنے رکھے گا۔ خیر، آنے والے ایپیسوڈز میں ہم لوگ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ جب جنید کو پتہ چلے گا کہ نایاب کے گھر والوں کی طرف سے خلا کے پیپر آئے ہیں تو تب وہ شاید اپنے پورے ثبوت گھر والوں کو دکھا دے گا اور کہے گا کہ دیکھ لو تانیہ کی اصلیت، تانیہ کیسے اپنے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے تاکہ وہ زاویار بائی سے شادی کر لے، اور ساتھ میں پھر جنید کی بھی یہاں پہ صفائی ہو جائے گی۔ سب گھر والے سوچیں گے کہ اگر جنید نایاب سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس موقع پر جنید نے یہ ثبوت ہمیں کیوں دکھائے، جبکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ نایاب اور زاویار بائی کے بیچ میں طلاق نہ ہو۔ اور یہاں پر تانیہ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ زاویار کو بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا محسوس ہوگا کہ کیوں میں نے جنید کو اتنا غلط سمجھا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ اسپیشلی اس موقع پر بالکل خاموش رہتا، وقت کا انتظار کرتا اور دیکھتا کہ کب زاویار نایاب کو طلاق دے دے اور میں اس سے شادی کروں۔ لیکن جنید اور نایاب کے بیچ میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور نہ ہے، وہ دونوں تو ایک دوسرے کو بہن بھائی کی نیت سے بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ اس تمام امیر گھرانے میں کوئی بھی دل کا اچھا بندہ موجود ہی نہیں سوائے جنید کے، اور نایاب تو پہلے سے ہی بولی بالی معصوم اور دل کی اچھی تھی، باقی یہ سب تو پیسے کے پجاری ہے اور تھوڑی بہت انگلش بول کر تھوڑا سا شو آف کر کے خود کو بڑا کوئی امیر دکھاتے ہیں۔